ابھی یہ کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھ رہا تھا میں، چونکہ ابھی وہ ایک اور ملاقات ہوئی ہے نا، میں اچھا صاحب کے فارم ہاؤس میں ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی. کامران صاحب کہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کا امکان تو ہے، لیکن ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ چیزیں بھی طے ہونی ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کا حصہ بننا ہے کہ نہیں بننا ہے. اور باقی وزیر اعظم صاحب کی آمد میں نے پوچھا تو کہنے لگے وہ مولانا صاحب کے پیر پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا تو وہ پیر زخمی ہو گیا تھا، تو وہ اس کی عیادت کے لیے آیا تھا، اور کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کے خیال میں میری بھی ایسی ہی ہنسی نکلی تھی، زیر لب مسکرایا لیکن میں تو آپ کی رائے میں کیا پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کی بات کوئی اتنی بن پائے گی کہ سڑکوں پر ساتھ نکلے؟ مجھے ابھی یہ مرحلہ بڑا دور لگتا ہے، آپ کو قریب لگتا ہے فواد صاحب؟ نہیں، اس میں تو دیکھیے نا 6 مہینے پہلے ضائع ہو گئے نا، اور اس میں 75% قصور پی ٹی آئی کا تھا. جب دیکھیے انہوں نے بات شروع کی اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا، مولانا صاحب سے جو میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچز کا فارمولا تو خود پی ٹی آئی لے کے آئی تھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈرافٹ کر کے دیا تھا. تو جب اینڈ کے اوپر چیزیں تھیں تو ان کو بیٹھنا چاہیے تھا نا، اور بتاتے کہ یہ چیز ہمیں قبول ہے، یہ چیز قبول نہیں ہے. پھر پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہم نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے بالکل ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے، اور بائی پاس کر کے چکزئی صاحب کو اور مولانا کو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو دیکھیے نا، یہ چیز تھی جو 6 مہینے، آپ کو پتا ہے میں آپ کے پروگرام میں کتنے مہینوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ضروری ہے کہ اپوزیشن الائنس بنے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ پھر خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں بڑا یہ زور دے کے کہا کہ سر دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے، پھر آپ کی حکومتی پارٹیوں سے لڑائی ہے، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیوں سے بھی سب سے ہی ہم نے لڑنا ہے، تو اس طرح تو مشکل ہے. بٹ ہی سیڈ کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ الائنس ہونا چاہیے اور چیزیں آگے جانی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ کیپیسٹی کا بہت ایشو ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا. اور میں آپ سے ایگری ہوں، اتنی جلدی اب یہ جو الائنس ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جاتے ہوئے وقت لگے گا، اس میں ابھی کافی چیزیں طے ہونا باقی. اوکے. اور فواد صاحب ذرا یہ تو سمجھائیں ہمیں، ہم سب بڑے حیران ہوئے تھے، پھر آپ نے کچھ تھوڑی سی حیرانگی دور کی ہماری، لیکن اس کو ذرا اینالائز تو کریں کہ ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جناب پھڈا پڑا ہوا ہے، ادھر سے سخت ٹویٹس آ رہی ہیں، ادھر سے سخت بیانات آ رہے ہیں. ایسے میں کوئی اور نہیں بلکہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ٹیلی ویژن پر آ کر کہتا ہے اور تفصیل سے بتاتا ہے کہ میری 26 نومبر کے بعد 88% طے ہو گئی تھی، پھر 99% بات طے ہو گئی، اب ایک اور ملاقات ہونا ہے، پھر تقریباً سارا ہی طے ہو جائے گا، پھر اگر کوئی پیچھے ہٹا تو پھر وہ ذمہ دار، یعنی جس سے لگتا ہے کہ فوج سے بس سارا کچھ ہی طے ہو گیا ہے، اب تو اناؤنسمنٹ ہی باقی ہے بس. خان صاحب نے آپ کو کہا کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یعنی علی امین صاحب کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، کیا تھا یہ؟ دیکھیں، کوشش تو علی امین بھی کر رہے ہیں، بیرسٹر سیف کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے تعلقات ہیں، دونوں طرف تعلقات ہیں اور ان کا سنی بھی جاتی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو خان صاحب سے جو میری بات ہوئی، انہوں نے یہی بات کہی کہ دیکھیے ہمارا جو مدعا ہے یا معاملہ ہے وہ یہاں سے بنی گالا جانا یا نتھیا گلی جانا یا فلاں جگہ جانا تو نہیں ہے. یہ چیز اگر ایکسیپٹ کرنی ہوتی تو یہ تو اٹک جیل میں ہی آفر ہو گئی تھی کہ آپ جو ہوا ہے ہوتا ہے، جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، جو پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ہوا، تو ویسے تو کر لیتے. لیکن عمران خان دیکھیں اس پہ نہیں آئیں گے. ایک ہی مدعا ہے جس کے اوپر بات چیت ہونی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں. اور الیکشن میں جو عمران خان سے چیز مانگی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ وقت کتنا دینے کو تیار ہیں. اب وہ ظاہر ہے نون لیگ والے یا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ گئے جی 2 سال دے دیں، پی ٹی آئی گئے گی نہیں 6 مہینوں میں کرائیں. یہ ایک درمیان میں جو ہے وہ ایک ٹائم لیمٹ جو ہے وہ طے ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی مذاکرات اور کوئی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پرابلم پی ٹی آئی کا یہ بھی ہے کہ جو لوگ مذاکرات میں بیٹھتے ہیں یا کرتے ہیں وہ ایک دیکھیں اپنی کیپیسٹی بھی تو چاہیے نا، کہ آپ فارمولا بنا سکیں، چیزیں بنا سکیں، کر سکیں. وہ بھی تھوڑا سا پرابلم تو گنڈا پور صاحب میں نہیں ہے وہ کیپیسٹی. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بڑے تگڑے ورکر ہیں، بڑے اچھے جو ہیں عمران خان کے ساتھ چلیں گے، وہ کریں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ خود سے یہ چیزیں کر لیں، وہ نہیں کر سکتے. ویسے اس میں تو اپنا اوپینین دیا، تنخواہ والے معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج بڑھ گئی ہے نا، تو وہ اسپیکر صاحب نے کہا بھائی جس کو اعتراض ہے وہ لکھ کے دے دے، تو ہم نہیں بڑھائیں گے، اس کو نہیں بڑی ہوئی تنخواہ دیں گے. تو اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ نہیں، یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے اور یہ ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ نے کیا ہے جو کہ نمائندہ نہیں ہے. اگر ایک نمائندہ پارلیمنٹ کرتی تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹلی آپ نے مڈل کلاس کو انسینٹیو دینا ہے کہ وہ پالیٹکس کرے. اگر آپ نے مڈل کلاس کو آؤٹ ہی کر دینا ہے، اور ٹریڈیشنل پہلے ہوتا یہ تھا
اگر آپ تھوڑا سا چلے جائیں نا تو جو پہلے الیکشنز ہوتے تھے اس میں صرف ٹیکس پیئر ووٹ ڈال سکتا تھا. اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ افیلیٹڈ نہیں ہے تو آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے. پھر آپ نے کامن آدمی کو اس میں ووٹ کا حق دیا. آپ دیکھیں کامن آدمی کو آپ نے پارلیمنٹ میں لے کے آنا ہے. جیسے پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ اس دفعہ جو آئے ہیں ان کے کیا پیسے خرچ ہوئے ہیں؟ زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ایم کیو ایم آپ کراچی میں جب تھی وہ زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں. تو ان پارٹیز میں دوسری پارٹیز میں بھی آپ نے مڈل کلاس کو انکریج کرنا ہے کہ وہ پالیٹکس کو اپنا کیریئر بنائیں. تو اس کے لیے تنخواہ اچھی ہونا ضروری ہے. پرفارمنس کے لیے تنخواہ اچھی ہونا ضروری ہے. یہاں ججز کی تنخواہ دیکھ لیں جو ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی برائی ہے.